فاتحہ نظر شہداء کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت ہم تمام سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس عزاداری کا عظیم اجر عنایت فرما۔ بحق ابا عبداللہ الحسین تمام حاضرین سامعین کو قبر امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما، پالنے والے مقامات مقدسہ اور ان مقامات پہ آنے والے زائرین کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما۔ ہمارے گزشتگان کے درجات بلند ہیں، جوار معصومین انہیں عنایت فرما۔ مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قبر میں اور مرنے سے پہلے اس حیات میں زیارت ابا عبداللہ الحسین سے بار بار مشرف فرما۔ پروردگار بحق شہزادی کونین ہماری عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت کو شہزادی کونین کے قلب مطہر کے سکون کا سبب قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام، لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم أعناق النواصب اللئام، واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين
علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھ دیجیے. ارباب المدانش ناصران اسلام اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں ذکر کر چکا، معصوم نے بتلایا کہ جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھو تو جملے کی تلاوت کرو، ایسے سلام کرو: السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین الہی، اے اسلام کے ناصروں، آپ پر سلام. تو ان ہستیوں سے بڑھ کے اور کون ناصران اسلام ہوگا؟ حقیقت میں اگر صرف شہدائے کربلا کا ہی ذکر کیا جائے تو یہ موضوع بہت بڑا ہے. البتہ میں کہہ چکا کہ گزشتہ برسوں میں سے ظاہراً 3 سال پہلے اسی منبر سے بیان ہوا تھا، اس موضوع پر ایک حد تک اشارہ ہوا تھا، شہدائے کربلا اور اصحاب امام حجت. مگر آج کا دن خاص طور سے ہمارے یہاں اصحاب کا ذکر ہوتا ہے مصائب میں، تو کوشش ہوگی کہ ناصران اسلام کے عنوان سے کچھ حد تک کچھ اصحاب کی جانب بھی اشارہ ہو جائے آج ہی کی مجلس میں. ابھی تک جو گزشتہ مجالس اعظم میں بیان ہوا، ایک حد تک حضرت ابو طالب کی نصرت اشارہ ہو پایا ہے، حضرت عبد المطلب کی نصرت اسلام کی خاطر، کائنات کے نبی کی خاطر، دین کی کیسے انہوں نے نصرت کی. جناب وہب، اور گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا ایک 9 سے 10 سال کے بچے کا، ایمن، جو حضرت ام ایمن کا بیٹا ہے، کس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا جب فواتم کو لے کے امیر کائنات جا رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی، کچھ ذکر میں اس حوالے سے بھی کر دوں. ناصران اسلام کے ذیل میں خود حضرت ام ایمن آتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. جنگ حنین میں نے اشارہ کیا تھا، جنگ حنین میں 10 لوگ فقط تھے جو نبی کے ساتھ تھے، باقی جتنے تھے وہ سب جا چکے تھے، بھاگ چکے تھے، چھوڑ کے جا چکے تھے. 9 بنی ہاشم سے تھے، مولا کائنات سب سے آگے تھے، اور ایک غیر بنی ہاشم سے تھا، وہ یہ بچہ نوجوان ایمن، حضرت ام ایمن کا بیٹا، اور وہیں شہید ہوا ہے. مگر کائنات کے نبی کے سامنے گریہ نہیں کر رہی ہیں. اے رسول خدا، آپ صحیح سالم ہیں تو بس. یہ جناب ام ایمن، تو ان کی قربانی ایک حد تک چند جملے میں پیش کر دوں گا. یہی وہ ہستیاں ہیں ناصران جن کے بارے میں پروردگار نے کہا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اس عہد اور وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. منہم من قضى نحبہ، بعض وہ ہیں جو وعدے کو سچ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہو، یقین کی اس منزل پر ہیں کہ ما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر بھی عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہاں پروردگار نے رجالن کا لفظ استعمال کیا ہے. رجال رجل کی جمع، رجال یعنی مرد، مگر اس سے مراد جن سے مرد نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں مردانگی دکھائی، انہیں اللہ نے مرد کہا ہے. اور جنہوں نے مردانگی نہیں دکھائی، میدان سے چلے گئے، انہیں مرد نہیں کہا. رک جائیے، عجیب بات ہے. احد کی جنگ ہے، احد کی جنگ ہے، قرآن کریم نے کیا کہا؟ اذ تسعدون. دیکھیں آیات کو سمجھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کون ناصران اسلام ہے اور کون ہے جو اسلام کے مقابلے میں آتا رہا ہے ہمیشہ سے. احد کی جنگ ہے، پروردگار قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اذ تسعدون. اس وقت کو تو یاد کرو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. ولا تلوون، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہو. والرسول یدعوکم من اخراکم، دوسری جانب سے رسول بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو. اتنا دور چلے گئے. آپ جانتے ہیں احد کا قبرستان مدینہ جو جا چکے ہیں اتنا دور نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کچھ جو سب سے پہلے آئے وہ 3 دن بعد آئے.
رک جائیے، عجیب بات ہے، احد کی قبرستان کی بڑی اہمیت ہے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء، مجھے موقع ملا میں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کا اتنا دور نہیں ہے مگر اتنا اوپر چلے گئے تھے خوف کے عالم میں کہ 3 دن بعد پلٹ کے آئے۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں، کون تھا بھاگنے والوں میں، کون تھا مقابل میں تو آپ جانتے ہیں اس میں تو کوئی کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے، خالد بن ولید نے واپس پلٹ کے حملہ کیا تھا، واضح ہو رہی، کفار کی طرف سے، صحیح، کفار کی طرف سے۔ اب سنیے، معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو بھاگنے والے تھے، بھاگ رہے تھے احد میں، مدینہ خبر پہنچ گئی کہ کائنات کے نبی کی پیشانی پہ پتھر لگا ہے، زخمی ہیں، علی علیہ السلام میدان میں اکیلے ہیں، اور چند خاص الخاص اصحاب تھے، بہت کم لوگ، لیکن سب سے نزدیک علی علیہ السلام تھے، جسم اطہر پہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا جو زخمی نہ ہو۔ علی علیہ السلام دفاع کر رہے ہیں، اور ایسا دفاع کیا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا لا فتح الا علی، یا علی، اے رسول خدا اگر کوئی مرد کہنے کے لائق ہے تو علی ہے، زبان کہلانے کے لائق ہے تو وہ علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار نازل ہوئی، مگر آئیے دوسری جنگ میں بھی آیا روایت میں ذوالفقار نازل ہوئی، مگر پلٹ کے آئیے جو میں حضرت ام ایمن کا ذکر کر رہا ہوں، جیسے ہی مدینہ میں خبر پہنچی، ام ایمن خواتین کا لشکر لے کے احد جا رہی ہیں، یہ خواتین میدان میں جا رہی ہیں اور کچھ میدان سے جا رہے ہیں نبی کو چھوڑ کے۔ آیت سمجھ آ رہی ہے؟ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، نصرت اسلام کی کیسے کر رہے ہیں سنیں گے۔ حضرت ام ایمن جا رہی ہیں، راستے میں ایک شخص کو بھاگ کے تھکے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھا، ارے تم تو نبی کے ساتھ تھے، کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ خاک اٹھائی، منہ پہ خاک ماری، خواتین سے کہا کوئی سلائی کڑھائی کا کپڑا ہے تو دے دو۔ نبی کی نصرت کے قابل نہیں ہے یہ مرد، کہلانے کے قابل نہیں ہے، تلوار دو ہم دفاع کریں گے۔ ان خواتین میں سے ناصران اسلام، ان خواتین میں سے ایک خاتون، نصیبہ نامی خاتون نے 2 مشرکوں کو واصل جہنم کیا، ان سے کوئی زخمی بھی نہ ہو سکا۔ یہ ناصران اسلام ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو توجہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تاریخ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کون اسلام کی نصرت کرنے والا ہے اور کون اسلام کے مقابلے میں آنے والا ہے۔ حضرت ام ایمن میدان میں پہنچی ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت جب ہوئی تو اس وقت پہلی مرتبہ امیر کائنات نے جملہ کہا تھا تسلی کے لیے۔ کیا جملہ کہا تھا؟ کہ ہم بھی پروردگار کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب پلٹنا ہے، اور ایک جملہ کہا حضرت حمزہ کی جانب متوجہ ہو کے، کہا کہ اے حضرت حمزہ آپ نے تو وعدہ پورا کر دیا، علی وعدے کے انتظار میں ہے۔ آیت نازل ہو گئی، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کچھ وعدہ پورا کر چکے، کچھ انتظار میں گئے۔ دوسری آیت نازل ہوئی، سنیے گا، اللہ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ کیا معیار قرار دے دیا؟ کہ علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی پروردگار کی ملکیت ہیں، اسی کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹنا ہے، یعنی ہماری کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، اگر ملکیت ہے، مالک ہے تو وہ ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا۔ آیت بعد میں آئی ہے، علی علیہ السلام کے لہجے میں جملے پہلے آئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں مولا کائنات کی ذات۔ اندازہ لگا رہے ناصران اسلام، یہ ہیں اسلام کے مددگار۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت عبد المطلب کا، ایک حد تک ذکر کیا، حضرت ابو طالب کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے حضرت عبد المطلب نے کہا تھا جناب ابو طالب سے کہ بیٹا دیکھو، مال سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے ہمیشہ محمد کی نصرت کرتے رہنا۔ خود جناب عبد المطلب نے بھی نصرت کی اور حضرت ابو طالب نے بھی نصرت کی۔ آپ کے ذہن میں ہے، میں اشارہ کر کے نکل رہا ہوں، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، اسلام کی کیسے نصرت کی ہے ان ہستیوں نے۔
ابرہہ جب لشکر لے کے آ رہا تھا، ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا. سن لیا جملہ آپ نے؟ ابرہہ کس پہ آ رہا تھا؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا. حضرت ابن عباس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. کیوں آ رہا تھا ابرہہ؟ کعبے کو ڈھانے آ رہا تھا. حضرت ابن عباس کا ایک جملہ پیش کر دوں. جب جمل میں کوئی جا رہا تھا، حضرت ابن عباس نے کہا تجملتی تبغلتی وان عشتی تفیلتی لکی تسع من السمنی وفی الکلی تصرفتی. ارے جمل پہ بیٹھ کے تو آپ آ گئیں، خچر پہ بیٹھ کے بھی آپ آ گئیں، اگر کچھ جی جاتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ کے آ جاتی. کیا مطلب؟ علی کے مقابلے میں آ گئیں، حسن کے مقابلے میں آ گئیں، کچھ جی جاتی تو کعبہ بھی ڈھانے آ جاتی. حضرت ابن عباس کا شعر ہے یہ. اب پلٹ کے آئیے، آج حضرت حر کا ذکر ہے تو ایک جملہ سن لیجئے گا. اگر کوئی حر کی مانند توبہ کرے ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ لیکن توبہ ثابت ہونا چاہیے. مگر جو علی کی شہادت پہ خوشی منائے، جو امام حسن کے مقابلے میں آ جائے، پلٹ کے آئیے گا. ابرہہ آ رہا ہے، مگر سنیے، مگر حضرت عبد المطلب سردار ہیں، سردار مکہ ہیں، کعبے کے تمام منصب حضرت عبد المطلب کے پاس ہیں. ابرہے کے پاس پورے جاہ و حشم کے ساتھ گئے ہیں. اب ابرہہ کہتا ہے کہ کیونکہ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری عبد المطلب کے پاس ہے، اب یہ آ گئے ہیں ہم سے جنگ کرنے یا یہ کہنے کہ دیکھو کعبے کو نہ ڈھاؤ. لیکن عبد المطلب آئے اور کہا میرے 100 اونٹ واپس کر دو، میرے 100 اونٹ واپس کر دو. ابرہہ پریشان ہوا، یہ میں سمجھ رہا تھا تم کعبے کی حفاظت کے لیے آ رہے ہو، اپنے 100 اونٹ مانگ رہے ہو. جملہ سنیے گا عبد المطلب کا، یقین عبد المطلب دیکھیے گا. کہا ان للبیت ربن وانا رب الابل. ارے میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا کوئی مالک ہے وہی حفاظت کرے گا. خدا کی قسم کوئی اور یہ جملہ کہہ نہیں سکتا. جب ابن زبیر نے اس طریقے کا جملہ کہنا چاہا تو پھر بیان ہو گیا. امام حسین نے کہہ دیا وہ عبد المطلب تھے جن کے لیے کعبے کی حفاظت اللہ نے کی تھی. اللہ کی جانب سے حکم تھا عبد المطلب کو. وسیع تھے، ایسے ہی تھوڑی نہیں قیامت پہ جب آئیں گے حضرت عبد المطلب انبیاء کی علامات کے ساتھ آئیں گے. اور آنے کے بعد کیا کیا سنیں، واپس پلٹ کے آئے، ابو طالب کو بلایا. اے بیٹا ابو طالب، جاؤ کوہ ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور امر الہی کا انتظار کرو، آسمان کی جانب دیکھتے رہو. یقین عبد المطلب دیکھیے گا کوہ ابو قبیس پہ. مگر صرف ابو طالب نہیں گئے، مکے والے کوہ ابو قبیس پہ چلے گئے. یقین تھا عبد المطلب نے کہا ہے تو نصرت آئے گی. دیکھا آسمان سے ابابیل چلی. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. فجعلہم، پروردگار نے سورہ فیل پوری نازل کر دی نا کہ عصف مأکول. ان ابابیل کے چونچ میں جو کنکریاں تھیں بھوسے کی مانند ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اگر عبد المطلب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے امام حسین نے کیا کہا تھا ابن زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کو کہا تھا تم کعبے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہو، میں نہیں چاہتا کہ کعبے کی حرمت کو پامال کروں، اس لیے میں کعبے سے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ شور کیا، کہا کہ نہیں کعبے کی حفاظت اللہ کرے گا. مگر حجاج ابن یوسف ملعون، اس نے بھی کعبے کو جلایا، یزید کے حکم سے بھی کعبہ جلایا گیا. واضح ہے تاریخ پوری. لیکن اس وقت بھی جب کبھی بھی کعبے پہ مشکل آئی ہے، حجر اسود ہٹا دیا گیا ہے، معصوم نے آ کے حجر اسود نصب کیا ہے. چوتھے امام کا دور یاد ہے نا؟ حجاج ابن یوسف نے کیا کہا تھا؟ حجاج ابن یوسف نے کہا جب پورا کعبے کو ڈھا دیا تھا، حجاج ابن یوسف نے
اور اس کے بعد کہا ہم کعبے کو بنائیں گے. یہ اعلان کیا ہم کعبے کو بنائیں گے. مگر ہوا یہ کہ جب کوئی کعبے کی بنیاد رکھنے جاتا ہے ایک اژدہا سامنے آ جاتا ہے. ایک اژدہا سامنے آ جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے, زمانے کے بظاہر متقی لوگوں کو بلایا گیا مگر اژدہا نہیں ہٹ رہا. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسے بلایا جائے جو امام المتقین ہو یا انہی کی نسل سے ہو. یہ بات ذہن میں رہے. تو کعبے کا ہوا کیا, ایک بزرگ آیا, کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو علی کے بیٹے علی ابن الحسین چوتھے امام وہ موجود ہیں, انہیں بلایا جائے. اب چوتھے امام جب آئے, جلدی سے سن لیجئے گا, چوتھے امام جب آئے, آنے کے بعد کہا اے حجاج تو اس گھر کو بنانے جا رہا ہے جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی تھی, تو اس حجر اسود کو وہی نصب کریں گے نا جو نسل ابراہیم سے ہوں. اعلان کر دو کہ جب کعبہ جلایا گیا تھا تو لوگ کعبے کے زیورات اپنے اپنے گھر لے گئے تھے. عجیب لوگ ہیں, کعبے کے زیورات اپنے اپنے گھر چوری کر کے لے گئے تھے. امام نے کہا جب تک ایک ایک پتھر کعبے کا نہیں آ جائے گا یہ اژدہا نہیں جائے گا. رک جائیے. ناصران اسلام سنیے گا, کعبے کے زیورات لوگ چوری کر کے لے گئے تھے اپنے لیے. کسی کو کبھی مشورہ دیا گیا کہ کعبے کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بیچو, غریبوں کی مدد کر دو. ہوا یہ, بہت توجہ کیجیے گا, کاش کہ میں بات کو پہنچا سکوں. نہج البلاغہ میں یہ بھی موجود ہے. نہج البلاغہ میں امیر کائنات آگے بڑھے اور کہا سنو, جب قرآن نازل ہوا کعبے کے زیورات ایسے ہی تھے. اللہ نے بتلا دیا خمس کہاں دینا ہے, زکوٰۃ کہاں دینا ہے, صدقہ کہاں دینا ہے. نہ اللہ نے کہا کعبے کے زیورات ہٹاؤ, نہ رسول نے کہا کعبے کے زیورات ہٹاؤ. تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ ان زیورات کو بیچو؟ جواب آیا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا, ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں سے اس شبہے کو دور کر لیجئے گا. کوئی کہے بھائی ان حرمہائے مقدسہ کو کیا ضرورت ان زیورات کی, یہ فکر کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ اپنے خرچے میں کمی کرو. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. صلی اللہ علی محمد وعلی. پلٹ کے آ جائیے. اِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا, حضرت عبد المطلب گئے اور ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں, تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر. تو حضرت عبد المطلب کو یقین تھا. حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب, تمام کے تمام لوگوں نے ایسی نصرت کی کہ یہ تمام کے تمام مشرکین مکہ بھی, میں نے بیان کیا تھا گزشتہ مجلس میں بھی, اگر کوئی مشکل آتی تو اسی در پہ آتے تھے. جناب ہاشم جب قحط آیا تھا تو پوری قوم والوں کو حضرت ہاشم نے روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے, گوشت کے ٹکڑے توڑ توڑ کے کھلائے. ہاشم کہتے ہیں توڑ توڑ کر دینے والا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا. بنی ہاشم کے ٹکڑوں پہ پلتے ہوئے آئے ہیں ہمیشہ. بھائی رکیے گا. جب حضرت ابراہیم کے پاس ملائک آئے تھے, فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں, قرآن کریم کی آیت ہے, فما لبس ان جاءہ بحجل عجل سمین. کچھ دیر نہ گزری, حضرت ابراہیم انتہائی مہمان نواز تھے, کچھ دیر نہ گزری کہ حضرت ابراہیم بچھڑا بھون کے لے آئے, بہترین طریقے سے بھون کے لے آئے, اور جب لائے ہیں سامنے رکھ دیا. اب کتنی زحمتیں ہوئی ہوں گی نہیں معلوم, سامنے رکھ دیا. دیکھا ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے, نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم کو خوف ہوا. قرآن کریم کی آیت ہے. خوف ہوا کیا مطلب بھائی, کس چیز کا خوف ہوا؟ کیونکہ یہ فرشتے تھے نا, انسانی شکل میں آئے تھے, نہیں کھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو خوف کیوں ہوا؟ کیونکہ
مشرک تھے, عذاب دینے کے لیے آئے تھے فرشتے. اس دور کے لوگ سارے مشرک تھے. حضرت لوط کی قوم کے گناہگار تھے, عذاب دینے آئے تھے, مگر دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر کچھ کھا لیتے تو اس کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم کو خوف یہ ہوا کہ کہیں یہ برے ارادے سے تو نہیں آ رہے ہیں, کھا رہے نہیں ہیں. ان کو کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں, ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا. اب یہ جملہ علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ایصال کر رہا ہوں, ظاہراً انہی کا جملہ ہے. مشرکین تھے, جانتے تھے جس کا ایک لقمہ کھا لو اس کے خلاف سازش نہ کرو. یہ ساری زندگی خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, مگر علی اور اولاد علی کے خلاف بولتے رہے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی. واضح ہو رہی گفتگو. ناصران اسلام میں نے ذکر کیا تھا, حاکم شام کا بھی ذکر کیا. مولا کائنات نے 2 مرتبہ جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے. نہج البلاغہ کے خطوط میں 2 مرتبہ تذکرہ کیا ہے حاکم شام کو جب خط لکھا. جنگ بدر میں دیکھیں جس طریقے سے, ایک جملہ سن لیجئے گا, جس طریقے سے حضرت عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو وصیت کی کہ بیٹا دیکھو محمد کی مدد کرنا ہاتھوں کے ذریعے, مال کے ذریعے, زبان کے ذریعے. اسی طرح حضرت ابو طالب نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو. حضرت ابو طالب نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا محمد کی ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنا. نہ صرف وصیت کی بلکہ عملی طور سے کبھی جعفر کو نبی کے بستر پہ سلا رہے ہیں, کبھی علی کو نبی کے بستر پہ سلا رہے ہیں. کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب تمام مشرکین عہد کر چکے ہیں آپس میں کہ محمد کو قتل کریں گے. ابو طالب سے ایک معاہدہ کرنا ہے. معاہدہ یہ کرنا کہ فقط ایک کام کریں, محمد کو ہمارے حوالے کر دیں, سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر حوالے نہیں کرتے تو نہ آپ سے رشتہ کریں گے, نہ آپ سے رشتہ بیٹی لیں گے, نہ کوئی کاروبار کریں گے, نہ آپ اپنا مال بیچ سکیں گے مکہ میں. یہ عہد لکھا گیا باقاعدہ. ام اجلاس نامی عورت کے پاس, ابو جہل کی بہن کے پاس باقاعدہ یہ عہد نامہ لکھ کے رکھوا دیا گیا. ایک آ کے سائن کیا تمام قبیلے والوں نے. اس کا مطلب جو کوئی ان سے کچھ خریدے گا اس کے خلاف سب قبیلے مل کے جنگ کریں گے. جو کوئی ان کو کچھ بیچے گا اس کے خلاف تمام قبیلے مل کے جنگ کریں گے. اچھا, سال میں ایک مرتبہ جب لوگ تجارت کرنے آتے تھے, حج کا موقع ہوتا تھا, تو جب آنے کے بعد بنی ہاشم کچھ اس سے خرید لیں, یہ کیا کرتے تھے؟ عہد میں لکھا تھا زیادہ مال دے کر اس سے خرید لیا جائے گا تاکہ یہ لوگ بھوکے مر جائیں. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ اس حد تک خطرناک معاملہ تھا. یہ پورا باقاعدہ عہد نامہ لکھا گیا, ام اجلاس کے پاس لکھوا دیا گیا. ایک مطالبہ تھا, فقط محمد کو ہمارے حوالے کر دیں, ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد شعب کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے شعب. حضرت ابو طالب کا وہ مقام تھا کہ جس جگہ جا کے حضرت ابو طالب تمام کے تمام بنی ہاشم کو لے گئے, محمد اور ان کے وفاداروں کو لے گئے. جناب خدیجہ ساتھ ہیں, امیر کائنات ساتھ ہیں, رسول کریم ساتھ ہیں, حضرت ابو طالب کے فرزندان ساتھ ہیں. ابھی بھی مشرکین اس طاق میں رہتے تھے کہ رات کو کسی بھی وقت حملہ کریں اور محمد کو قتل کر دیں. یہ موقع تھا جب کبھی محمد کائنات کے نبی کے بستر پہ جعفر کو سلا رہے ہیں, کبھی علی کو سلا رہے ہیں, کبھی عقیل کو سلا رہے ہیں. ایسے نصرت کی ہے ابو طالب نے. ایک جملہ کہہ دوں, اسی وجہ سے علی علیہ السلام کو بستر رسول پر سونے میں کوئی مشقت نہ ہوئی. ارے بچپن سے سونے کی عادت ڈالی تھی ابو طالب نے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک فرق تھا بچپن کے سونے میں اور ابھی سونے میں. بچپن کے سونے میں صرف خوف تھا کہ آ کے قتل کوئی کر دے گا, لیکن ابھی وحی آ چکی ہے
کہ مشرکین جمع ہیں اور رات کو حملہ ہوگا، مگر علی سوئے، اور نہ صرف سوئے، سونے سے پہلے جب یہ پتا چلا کہ میرے سونے سے محمد کی جان بچ جائے گی تو امت نبی میں پہلا شکر کا سجدہ علی نے کیا ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ مجلس میں، بات جان رہے ہیں؟ اب سنیے، 3 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ شیب ابی طالب کی سختیاں یہ ناقابل بیان ہیں۔ جو شیب ابی طالب میں اس مقام پہ سختیاں جھیلی ہیں اہل بیت نے، ان ہستیوں نے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، زہریلی جڑی بوٹیوں نے اثر کیا ہے۔ جناب خدیجہ، وہ خدیجہ جس کی دولت پہ زمانے والے پل رہے ہیں، عرب پل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ حال ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ کا میں ذکر ضرور کروں گا، آج نہیں تو آنے والے ایام میں، مگر سنیے، ہوا یہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہاں موجود ہیں، امیر کائنات موجود ہیں۔ اب سنیے مولا کائنات کا خط جو حاکم شام کو لکھا ہے کہ اگر تم اتنے دین کے نام لیوا ہو تو یہ بتاؤ شیب ابی طالب میں زحمتیں کس نے برداشت کی، تمہارے آبا و اجداد نے یا ہم نے؟ ایک جملہ کہہ دوں، پہنچ جانے والے پہنچ جائیں گے۔ شیب ابی طالب میں خدا جانے کہاں تھے؟ اگلا شعر مسلم مہدوی صاحب بیان کریں گے، سنیے گا۔ شیب ابی طالب میں خدا جانے کہاں تھے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کی نصرت فلاں جگہ کی، فلاں جگہ ساتھ تھے نبی کے۔ جب کائنات کے نبی خود مشکل میں تھے مکہ میں تو کون تھا جو شیب ابی طالب میں تھا؟ یا علی تھے یا زہرا تھی یا خدیجہ کبریٰ تھی؟ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ احلسونا، امیر کائنات نے کہا اے معاویہ ابن ابی سفیان، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہوئے نہج البلاغہ میں، تم لوگ کہاں تھے؟ اب حقیقت میں تم وہ بدر والے بدلے لینا چاہ رہے ہو۔ انا ابو حسن، میں وہی ابو الحسن ہوں، قاتل جدک و خالک و اخیک شدخا فی بدر۔ میں نے، اب رشتہ داری ذرا سا سمجھ لیجئے گا، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اس لیے 2 مرتبہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے یہی جملہ دہرایا ہے۔ سنو الگ الگ خطوط میں، اے سنو اے حاکم شام، میں وہی علی ہوں جس نے بدر میں تمہارے نانا کو بھی مارا۔ کون تھا نانا؟ اب تھوڑا رشتہ داری سمجھیے نا، پتہ چلے نا کون ناصران اسلام ہے، کون دشمنان اسلام ہے۔ نانا کون تھا حاکم شام کا؟ ہندہ کباب، بھئی ایسا ہی ہو گیا نا، ہندامہ اور ہندہ کباب، صحیح، ہندہ کباب نانا۔ اب سنیے، قاتل جد کا و اخی کا شیبہ ابن ابی سفیان، ابی سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بھائی، یزید کا، بول دینا، چچا تایا، ایسا ہی ہو گیا نا۔ اب رشتہ داری سمجھیے نا، لوگوں کو بعض اوقات رشتہ داری جوڑنے میں بڑا لطف آتا ہے نا، اب سمجھیے، فضول کی رشتہ داریاں جوڑ کے آپس میں محبتیں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ ارے حابیل و قابیل بھی بھائی تھے، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وفاداری دیکھی جاتی۔ اب رشتہ داری سمجھنا ہے تو سنیے، دیکھیے تاریخ میں ایک طرف کیا چل رہا ہے۔ انا ابو الحسن، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے بدر میں کفر کے سبب، جب تم لوگ نبی کے مقابلے میں آ رہے تھے، کفر کے سبب قاتل جد کا، تمہارے جد نانا کو مارا۔ یہ احد میں جو دشمنی نکلی تھی نا ہندہ کی، یہ وہی اسی کی دشمنی تھی جو بدر میں امیر کائنات نے جد کو مارا، ہندہ کے باپ کو مارا، اور اخی کا تمہارے بھائی شیبہ ابن ابی سفیان کو مارا۔ جد کا نام کیا تھا؟ عتبہ، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا یعنی ہندہ کا بھائی، اور حاکم شام کا کون ہو جائے گا؟ ماموں، ایسا ہی ہے بھائی۔ جس سے امت کا ماموں بنا دیا، اس کا ماموں کافر تھا نبی کے مقابلے میں، زبردستی کا ماموں بنا ڈالا، خال المؤمنین بنا ڈالا۔ ارے محمد ابن ابی بکر بھی تو موجود ہیں، واضح ہے کہ نہیں ہے؟ پلٹ آئیے، چلیں بدر میں چلیں، سنیں امیر کائنات نے کیا کہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
بدر میں چلیے، امیر کائنات خط لکھ رہے ہیں میں وہی علی ہوں جس نے تمہارے جد نانا کس کو مارا، کیا نام، عتبہ کو مارا، اس کے بیٹے ولید تمہارے ماموں کو مارا، تمہارے بھائی شیبہ ابن ابی سفیان کو مارا۔ یہ سب کافر تھے، دشمنان تھے، اسلام کے مقابلے میں آئے، اور کیسے مارا میں بعد میں بیان کر دوں گا، مگر سنیے گا کس طریقے سے مارا، کس طرح واصل جہنم کیا۔ ایک جملہ سے سن لیجئے گا، وہ جملہ یہ ہے کہ بدر میں آدھے مشرکین کو اکیلے علی نے مارا، اور آدھے مشرکین کو ملائکہ نے اور کچھ مسلمانوں نے مل کے مارا۔ یا علی، امیر کائنات نے کہا جب وہ کفر کے سبب میرے مقابلے میں آنے کے وجہ سے مارے گئے، اب ان کا بدلہ لینے آ رہے ہو تو مسلمانوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ آؤ علی کے مقابلے میں آ جاؤ۔ بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ ناصران اسلام، اشارہ کر دیا میں نے جنگ بدر کی جانب امیر کائنات نے کس طریقے سے نصرت کی، اور اللہ نے آیت نازل کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اے مسلمانوں اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی۔ کون تھا ناصر؟ علی ابن ابی طالب۔ اے مسلمانوں شکر نہیں کرتے ہو کہ بدر میں ہم نے علی جیسے شجاع کے ہاتھوں تمہیں کامیابی دلائی؟ یا علی، صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر۔ صحابہ رسول جو انتہائی باوفا کائنات کے نبی کے انتہائی قابل احترام ناصران اسلام، ایک صحابی عجیب روایت کرتے ہیں، آپ سن لیجئے گا، کائنات کے نبی سے ناصران اسلام میں شامل ہیں یہ، بلکہ امام نے انہیں ناصر اسلام کہا ہے، سلام کہا ہے۔ کون ہے صحابی؟ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول میں بیٹھے ہیں، ان صحابی کو کائنات کے نبی نے کہا الا ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها الکربلا، سنو میرا یہ بیٹا شہید ہوگا اس سرزمین پہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں، صحابہ کرام کا اس حد تک ذکر ہونا چاہیے نا ان صحابہ کا کہ جو حقیقت میں ناصران اسلام ہیں، ناصران رسول ہیں، ناصران دین ہیں۔ سنیے کیا کہا کائنات کے نبی نے، میرا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا اس سرزمین پہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ من ادرکہ فلینصرہ، جو اس زمانے کو پائے حسین کی نصرت کرے۔ اس صحابی کا کام یہ تھا کہ دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے وہ زمانہ دکھا دے تو میں حسین کی نصرت کروں گا۔ نصرت دین کی تمنا میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیا نام ہے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے دعا قبول کی، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کائنات کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ صحابی موجود ہیں۔ مولا کائنات شہید ہو گئے، صحابی موجود ہیں۔ امام حسن شہید ہو گئے، صحابی موجود ہیں۔ 28 رجب آئی، امام حسین سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، کمر جھکی ہوئی یہ بوڑھا صحابی آیا، اے فرزند رسول انس ابن حرس الکاہلی، نبی کا صحابی ہوں، انصاری ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں جہاں جا رہے ہیں۔ اے میرے جد کے صحابی، تم نے بہت ساتھ دیا ہمارا، ہم اہل بیت کے ساتھ وفا کی، تمہاری اتنی نصرت کافی ہے۔ فرزند رسول اسی دن کے انتظار میں زندگی گزاری ہے۔ انس ابن حرس الکاہلی، شاید میں ایک حد تک ذکر کروں ان ہستیوں کا، سنیے گا کہ کیسے انہوں نے نصرت کی۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ منزل مصائب پہ شاید میں ابھی نہیں آیا، مگر سنتے جائیے، آپ سنتے جائیے کیسے نصرت کی ان لوگوں نے۔ امام حسین علیہ السلام کا احترام کہاں سے کہاں لے گیا۔ احترام امام حسین، احترام اہل بیت انسان کو معراج عطا کر دیتا ہے۔ احترام ہے امام حسین کا، بزرگ ہے امام حسین کے سامنے، بہت بوڑھے ہیں۔ انہی کے بارے میں روایات میں جب یہ پہنچے تھے کربلا معلیٰ تو امام حسین علیہ السلام کو کہا مولا اگر آپ اجازت دیں۔ نہیں، امام حسین نے کہا تم میرے جد کے بزرگ صحابی ہو، آپ بزرگ صحابی ہیں۔ اے انس ابن حرس الکاہلی الانصاری، انصاری تھے یہ، جانتے ہیں نا مدینہ میں مہاجرین اور انصار، یہ انصاری تھے۔ کہا آپ جائیے
حجت تمام کرنے کے لیے عمر سعد کے پاس. یہ عمر سعد کے پاس جب پہنچے ہیں امام حسین کے حکم سے، پہنچنے کے بعد عمر سعد کو کہا کہ کیوں دین خدا کے مقابلے میں جنگ کرنے آ گئے ہو؟ عمر سعد نے کہا اے صحابی رسول، آپ نے مجھے سلام کے لائق کیوں نہیں سمجھا؟ کیا میں نے کوئی دین میں بدعت ایجاد کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے دین سے خارج کر دیا مجھے؟ رک جائیے، ان کا جو جواب تھا میں بعد میں دوں گا. عمر سعد نے بھی اتنا تو مان لیا کہ دین میں جو بدعت ایجاد کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی پھر کوئی دین میں بدعت ایجاد کرنے کے بعد کہے دیکھو کتنی پیاری میں نے بدعت واضح ہے کہ نہیں؟ عمر سعد نے کہا کیا میں نے کوئی دین میں بدعت ایجاد کی ہے جو مجھے سلام نہیں کر رہے؟ جواب سنیے گا، سنو، تم دین خدا حسین ابن علی کے مقابلے میں آ گئے، ابھی بھی سمجھ رہے ہو کہ دین پر ہو. انس ابن حرس الکاہلی الانصاری سید الشہداء نے کہا اے انس واپس پلٹ آؤ، کیونکہ یہ رے کی حکومت کی لالچ میں آیا ہے. انس ابن حرس الکاہلی الانصاری یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہترین جہاد کیا، 80 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے. کس طرح کیا ہے سنیں گے. کمر جھکی ہوئی تھی، دعا بعصابتن، ایک پٹا منگوایا، اپنی کمر پہ پٹا باندھا. دوسرا پٹا منگوایا، بھمیں جھک چکی تھیں، اپنی پیشانی پہ باندھا تاکہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے، اور جنگ کی ہے. امام حسین کا جملہ سنیں گے. زیارت ناہیہ میں بھی آیا، 2 قسم کی زیارت ناہیہ ہیں جس میں اصحاب امام حسین پہ سلام آیا، ناصران اسلام پہ سلام آیا. امام حسین اسلام نے ایک جملہ کہا، شکر اللہ سعیک یا شیخ، اے میرے نانا کے بزرگ صحابی، پروردگار آپ کی اس کوشش کا قدردان ہے. انس ابن حرس الانصاری یہ ہے امام حسین کے احترام میں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے انتظار میں زندگی گزارنے والا. چند ہستیوں کا میں اشارتاً ذکر کر دوں. دیکھیں، احترام ابا عبداللہ الحسین، احترام اہل بیت. زہیرقین کون تھے؟ ذکر کرتے ہیں نا، طبری نے لکھا، بعض لوگوں نے لکھا مخالفین کی روایت سے کہ عثمانی تھے. کیا مطلب عثمانی تھے؟ کیا مطلب عثمانی تھے؟ یہ کسی روایت حدیث میں نہیں ملا ہے کہ عثمانی تھے زہیرقین. بہت توجہ کیجئے گا، زہیرقین عثمانی تھے، کسی حدیث میں نہیں ملا. عثمانی یعنی کیا مطلب؟ وہ جو صفین میں مقابلے میں آئے تھے، قاتلان تھے، خودی مخالفین تھے، اور خودی کرتا لے کے آ گئے اور قتل عثمان کا بدلہ لیں گے. وہ سارے جو معاملات تھے نا، اس میں ایک مخالف نے شب عاشور حضرت زہیرقین کو کہا، رے تم تو عثمانی تھے، ٹھیک، تم تو عثمانی تھے. تو اسی لفظ کو دیکھ کے تاریخ کے بعض مورخین نے یہ کہہ دیا عثمانی تھے، در حسین پہ آئے. اگر تھے بھی تو ایک اور ہر بن جائے گا، مگر سن لیجئے گا معاملہ ایسا نہیں تھا. معاملہ یہ ہے، جب جناب زہیرقین سید الشہداء کی خدمت میں آئے کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں میں بھی حجت تمام کروں، میں آپ کے فضائل ان کے سامنے بیان کروں. زہیرقین گئے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ جملے پیش کروں. کیا جملے پیش کیے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں. پھر جب شمر آیا، واللہ عجیب جملہ ہے، سن لیجئے گا. شمر جب مقابلے میں آیا تو جناب زہیرقین کے خلاف ایک جملہ کہا کہ تم حسین کا ساتھ دے رہے ہو، اور حسین کہا اس کو خاموش ہو جاؤ. یبن البوال علی عقیبے، جسے نجاست طہارت کی تمیز نہ ہو، وہ حسین جیسے طاہر کے خلاف زبان نہ کھولے. مولا ابھی حکم دے اسے واصل جہنم کروں. امام حسین نے کہا اے زہیر، انی اکرہ ان ابدأ القتال، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا کروں. زہیرقین، اے زہیر، اب جملہ سنیے گا، اس جملے کے لیے میں نے روایت سنائی ہے. ناصران اسلام سنیے، امام حسین اسلام نے کہا اے زہیر، فقد نصح مؤمن آل فرعون قومہ، اے زہیر، مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، تم نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کی. کیا مطلب؟ مومن آل فرعون فرعونیوں میں سے تھا. بہت توجہ کیجئے گا. مومن آل فرعون فرعونیوں میں سے تھا؟ نہیں تھا. ان کے ساتھ رہ رہا تھا، دل موسیٰ کے ساتھ تھا. اسی طرح عثمانیوں کے ساتھ رہ رہا تھا زہیر، دل حسین کے ساتھ تھا.
بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر کوئی سوال آ کے کرے گا پھر ایسا کیوں ہوا کہ جہاں جہاں امام حسین اپنا خیمہ لگاتے، حج کر کے پلٹ رہے تھے حضرت زہیر، وہاں سے زہیر اپنا خیمہ آگے لے جاتے، کیوں امام حسین سے نزدیک نہیں رک رہے تھے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ایک جملہ سن لیجئے گا، میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، مگر ایک جملہ سن لیجئے گا، حضرت زہیر کیوں اس جگہ نہیں رک رہے تھے؟ یہ ہے تاریخ میں کہ جہاں امام حسین خیمہ لگاتے زہیر وہاں خیمہ نہیں لگاتے، لشکر تقریباً ساتھ چل رہا ہے، کہیں اور خیمہ لگاتے، مگر امام حسین پہلے خیمہ اپنا لگا چکے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ زہیر نے آگے اپنا خیمہ لگایا کہ اب جب تک وہ اپنے لشکر کو چلنے کا حکم دیں گے میں آگے لشکر لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کچھ مورخین، کچھ دیر نہ گزری کہ امام حسین کا پیغام آیا، یہ سنی ہوئی نا روایت آپ نے، امام حسین السلام کا پیغام آیا، زوجہ زہیر نے بھی کہا، مگر سنیے گا کیوں زہیر ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سلمان فارسی، سلمان محمدی، عشق علی سے سرشار، علی کے علوم کو سینے میں رکھنے والے سلمان، مستقبل کی خبریں علی سے سیکھ کے بتانے والے سلمان زہیر کو کہہ رہے تھے، زہیر کو کہتا ہے زہیر ایک دن ہوگا تمہاری کامیابی کا، انتظار کرنا کہ حسین تمہیں بلائے۔ زہیر کیوں نہیں رک رہے حسین کے نزدیک کہ اگر میں رک جاؤں گا تو یہ تو میں جا رہا ہوں، انتظار میں ہیں کب حسین بلائے تو لشکر حسین میں چلا جاؤں گا۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بس انہی ناصران اسلام کی ذوات مقدسہ پہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں ذکر کروں گا، سنیے گا، ایک جملہ سن لیجئے گا، احترام اہل بیت انسان کو عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ مصر کی سرزمین ہے، فاطمی حکومت کا دور ہے، عبد الناصر الفاطمی، فاطمی حکومت آپ جانتے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل ان کی امامت کے قائل، ان کی حکومت آئی، بہت عرصہ انہوں نے مصر پہ حکومت کی، احترام تھا ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کا، احترام حسین۔ ان کا ایک وزیر ہے، وزیر کا نام ہے طلایہ الارائک، طلایہ الارائک، شبلنجی اپنی تاریخ نور الابصار میں نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی چیز امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھی، احترام امام حسین تھا، اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کی ہے بہت حد تک، ان تک خبر پہنچی۔ آپ جانتے ہیں مصر میں اگر آپ کے علم میں ہے ایک مسجد ہے، مسجد رأس الحسین، اس نام سے مسجد ہے، سر امام حسین کے نام سے ایک مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ سر امام حسین وہاں لے جایا گیا، ہمارے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، سر ابا عبداللہ الحسین وہاں لے جایا گیا، ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ پھر اس مسجد کو مسجد رأس الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ احترام امام حسین۔ سنیے گا، حاکم کی جانب سے حکم ملا اپنے وزیر کو، طلایہ الارائک، حکم ملا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے۔ معاملہ یہ ہوا، آپ جانتے ہیں میں گزشتہ سال روایت طویل پیش کر چکا ہوں کہ کس طرح سر ابا عبداللہ الحسین السلام کے ایک مقام پہ روکا گیا تھا، ایک عیسائی آیا تھا، اس نے سر لیا تھا۔ جب رات کو یہ ملعون لوگ کہیں ٹھہرتے تو کسی نہ کسی صندوق میں سر ابا عبداللہ الحسین رکھتے تھے۔ خبر یہ پہنچی کہ عسقلان کی سرزمین پہ وہ صندوق موجود ہے کہ جس میں سر ابا عبداللہ الحسین سے ایک خطرہ خون کا گرا تھا۔ عسقلان یعنی آج کا فلسطین یا وہ اسرائیل، وہ جو جگہ جہاں ایک ہاسپٹل مستشفیٰ بنا ہوا ہے، اس سرزمین پہ یہ صندوق موجود ہے جہاں کچھ دیر کے لیے اس صندوق میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے، عباسی خلیفہ کی بات نہیں کر رہا میں، فاطمی خلفاء کی بات کر رہا ہوں، عبد الناصر فاطمی خلیفہ، اپنے وزیر کو کہا کہ جتنا مال دینا چاہو دو، جتنا مال مانگتے ہیں مانگو، ہمیں وہ صندوق چاہیے۔ مصر کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں،
ہمیں وہ صندوق چاہیے، احترام امام حسین۔ یہ وزیر گیا، وہاں بات کی 3 لاکھ دینار میں، بہت بڑی رقم ہے، 1 لاکھ، 1 دینار ہوتا ہے سونے کا، 3 لاکھ دینار میں وہ صندوق خریدا، پیغام بھیجوا دیا مصر، فلسطین مصر بہت دور ہے، پیغام بھیجوا دیا کہ کیا یہ صندوق لے کے آ جاؤں؟ وہاں سے حاکم کا پیغام آیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ عام صندوق نہیں ہے، ہم لینے آئیں گے۔ اعلان ہو گیا مصر میں، تمام کے تمام لوگ بادشاہ سمیت پیدل سفر کر کے آئے، کہا ہم ایسے اس صندوق کو اٹھائیں گے جیسے کہ جنازہ حسین اٹھا رہے ہیں۔ طویل سفر کیا، تابوت بنایا گیا، فلسطین سے مصر کی سرزمین پہ یہ لایا گیا اور اس صندوق کو دفنا دیا گیا۔ اب جو احترام امام حسین کی روایت ہے نا، سنیے گا۔ اس کے بعد ایوبی حکمران کا دور آیا، جس میں امام حسین کے چاہنے والوں کو دردناک اذیت دے کے قتل کیا جاتا تھا۔ اس دور میں ان تمام لوگوں کو لا کے قتل کیا جا رہا تھا جو امام حسین علیہ السلام سے محبت و الفت کا اظہار کرتے تھے، اور خطرناک سزا دیتے تھے۔ سر کے بال ختم کروا کے، سر پہ شہد لگا کے، زہریلے جانوروں کے ایک صندوق میں ڈالا جاتا، وہ صندوق سر پہ باندھا جاتا، اور اس کے بعد وہ زہریلے جانور بچھو جب تک ڈستے رہتے یہ چیختا رہتا اور روح پرواز کر جاتی، اذیت دے کے مارتے تھے۔ ایسے میں ایک شخص کو لایا گیا، ایوبی خلافہ کا دور ہے، ایک شخص کو لایا گیا، یہ پرسکون ہے، زہریلے ان بچھوؤں کا صندوق بنا لیا گیا، اس کے سر کے اوپر یہ صندوق رکھا گیا۔ اس سے پہلے جس کو لایا جاتا ہے وہ چیختا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ دن میں اذیت پا کے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کا عجیب عالم ہے، یہ خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ آہ و بکا کر رہا ہے، نہ ان سے التجا کر رہا ہے۔ آگے بڑھے وزیر کے لوگ، جیسا ہی سر سے صندوق اٹھایا تو دیکھا سارے کے سارے بچھو جل کے راکھ ہو چکے ہیں۔ اس سے کہا یہ بتلاؤ تم ہو کون؟ کوئی جادوگر ہو؟ یہ بچھو کیوں اثر نہیں کر رہے تمہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر جس وقت مصر فلسطین سے سر امام حسین کے رکھا ہوا وہ صندوق لایا جا رہا تھا تو میں وہاں سے پیدل سر پہ یہ صندوق رکھے لایا۔ اس دن سے لے کے آج تک میرے سر میں نہ کبھی درد ہوا، نہ سر میں کسی قسم کی بیماری آئی۔ احترام امام حسین یہ تھا کہ جس کے سبب مجھے یہ اذیت دینے والے زہریلے بچھو بھی نہیں ڈس رہے۔ احترام امام حسین دنیا میں بھی عظیم بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ ارباب عزا یہی احترام تھا نا جو حر کو حر بنا گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ احترام سیدہ کونین، اے فرزند رسول، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں ایسے کہتا۔ حسین جانتے ہیں کہ زہرہ مرضیہ کا نام دین کی جانب بلاتا ہے، اسی لیے حسین ابن علی نے جب حبیب کو خط لکھا تھا تو کہا من حسین ابن فاطمہ۔ آئے آئے، حسین ابن فاطمہ کی جانب سے آیا ہے یہ خط۔ اجرکم علی الزہرا، کاش کہ میں ان ہستیوں کا کچھ حد تک پیش کر سکوں۔ حبیب، حر، زہیرقین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا عظیم مقام ہے، حسین نے انہیں دعا دی ہے۔ ارباب عزت تحمل سے سماعت کیجئے گا، حر نے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے، میں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھ باندھو۔
بابا حسین کریم ہے، ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ تجھے نہیں پتا انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا امام حسین کی بارگاہ میں حر آیا تھا، حلی من توبتن، اے فرزند رسول کیا حر کے لیے توبہ ہے؟ اے حر سر اٹھاؤ، حسین نے بھی معاف کیا، حسین کے رب نے بھی معاف۔ اجرکم علی الزہرا، یہ حور کا انداز تھا۔ حبیب کا انداز سنیں گے جب حبیب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں پہنچے، خادمہ تشریف لائی، اے حبیب بشارت ہو تمہارے لیے، ارے زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی گئے۔ لطم علی خدے، حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، سر میں خاک ڈالی، اللہ اللہ زہرا کی بیٹیوں پہ یہ دن آ گیا، غلام کو سلام۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا زہیر کی سنیں گے مصیبت۔ زہیر قین حسین پر جب قربان ہو گئے، کوفہ میں قافلہ آیا، زوجہ نے غلام کو بھیجا کہ دیکھو زہیر نے ہمیں سر فخر سے بلند کیا کہ نہیں کیا۔ خبر ملی زہیر کی شہادت ہو گئی۔ غلام کو کہا تمہیں آزاد کرتی ہوں، فقط ایک کام کرو، ارے حسین تو زہرا کا لال ہے، میرے زہیر کو شاید کسی نے کفن نہ دی۔ اجرکم علی الزہرا، ایک کفن بھیجا زہیر کے لیے۔ ارباب ازا لیکن جب غلام پلٹ کے آیا ہے، اے بی بی تم زہیر کو رو رہی ہو، زہرا کا لال بے گوروں کا۔ اجرکم علی اللہ، کوفے میں شور بلند ہوا، قافلہ کربلا سے آ رہا ہے، حضرت حبیب کا بیٹا قاسم، ماں نے بھیجا بیٹا دیکھو حبیب کہاں گئے، جیسے ہی دیکھا سر حبیب دوڑتا ہوا گھر تشریف لایا، اے میری ماں استقبلی راسابی، بابا کے سر کا استقبال کیجئے۔ ارباب ازا حبیب کی زوجہ بازار میں آئی، اے حبیب تجھ پر سلام، تو نے زہرا کے سامنے شرمندہ۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لبنيك الفرج واجعلناه من أنصار ماتم حسين۔